ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 51۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو دعوت پیش کی اس کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ تو ان کو فرمایا گیا کہ اب تمہیں اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جہاد شروع ہو گیا ہے اور اب ان کی شامت آنے والی ہے اور وہ جلد صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی یاد دہانی کرائی کہ گزشتہ اقوام نے بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئی، گرفت آئی اور پھر اللہ کی گرفت بڑی سخت تھی۔ عذاب نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا اور وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے اور قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے مکانات، اجڑے ہوئے کنویں اور گرے ہوئے عالیشان محلات ان کی مرثیہ خوانی کر رہے ہیں۔ آج کے درس کی ان آیات میں منکرین اور مکذبین کو مزید تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ انسان مختلف مقامات کی سیر کرے تو بہت سی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات ملتے ہیں، انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے اور انسان کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں جو کہ انسان کے لیے باعث عبرت ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کھنڈرات کو تاریخی حیثیت سے نہ دیکھے بلکہ چشم عبرت سے دیکھے اور تباہ شدہ اقوام کے حالات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تجارت کے سلسلے میں مکہ اور شام کے درمیان شاہراہ پر سے گزرتے ہیں اور اسی شاہراہ پر بڑی بڑی قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، کیا یہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تاکہ ان کے دل ہوتے جن کے ذریعے وہ غور و فکر کرتے اور بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن کے ذریعے وہ سن سکتے۔ جب پرانی تہذیبوں کے آثار دیکھیں تو ان کے کان کھل جانے چاہیے کہ کبھی یہ لوگ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں چلا پھرا کرتے تھے، یہاں پر آباد تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے اور ان کے سامنے اپنی اکڑ دکھاتے تھے، مگر دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، کہ ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔ دل کا اندھا پن بڑا خطرناک ہے۔
کسی ایک انسان کا اندھا ہو جانا تو کسی حد تک زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، صرف اس فرد واحد کا ہی نقصان ہوگا، مگر جہاں پوری قوم ہی اندھی ہو جائے تو پھر ان کی تباہی لازمی ہو جاتی ہے۔ سورۃ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قوما عمین، کہ وہ سب کے سب دل کے اندھے ہو چکے تھے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانات کو دیکھتے تھے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھتے اور سنتے تھے، اس کے باوجود غور و فکر کرنے سے وہ عاری ہو چکے تھے، وہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ صرف چند لوگ تھے جو اہل ایمان تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، حضور اللہ کا فرمان ہے قرآن حکیم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، تو کیا میں آخرت میں بھی نابینا اٹھایا جاؤں گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، مطلب یہ کہ آخرت میں وہ اندھے ہوں گے دنیا میں جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی تھیں اور وہ کفر، شرک اور نفاق اور اللہ کی نافرمانی جیسی تاریکیوں میں بھٹکتے رہے تھے۔ دنیا میں انہیں اچھائی، بھلائی اور نیکی کا راستہ نظر نہیں آتا تھا، نہ ان کی سمجھ میں توحید آتی تھی اور نہ ہی وہ ایمان کو دیکھ سکے تھے۔ دنیا میں اگرچہ وہ بینا تھے، بظاہر ان کی آنکھیں تھیں، مگر وہ دل کے اندھے تھے۔ ایمان اور نیکی کرنے والے لوگ اگر دنیا میں نابینا بھی رہے ہوں گے تو آخرت میں وہ نابینا نہیں ہوں گے بلکہ بینا ہوں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی کان، آنکھ اور دل کے متعلق باز پرس ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ نعمتیں عطا کی تھی، تم نے انہیں کس کام پہ لگایا؟ کانوں کو کس کام پہ لگایا؟ آنکھ کو کس کام پہ لگایا؟ دل میں تم نے کیا سوچا اور کون سے منصوبے بنائے؟ اور پھر ان کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کانوں کی نعمت تو اس لیے عطا فرمائی تھی کہ ان سے اچھی باتیں سنی جائیں، اللہ رب العزت کے ارشادات کو سنا جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا جائے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں سنی جائیں۔ اس لیے تو کان نہیں ملے کہ کھیل تماشے اس سے سنے جائیں، گانے بجانے اس سے سنے جائیں، اللہ کی نافرمانی والی باتیں اس سے سنی جائیں۔ اسی طرح آنکھوں کی نعمت عطا کی کہ اس کے ذریعے سے شعائر اللہ کی زیارت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اچھی اور دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہو۔ اور دل تو مرکز ہے، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کان سنتے ہیں، وہ دل کی طرف منتقل کرتے ہیں اور پھر دل اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ان کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں غور و فکر کے سلسلے میں اکثر دل کی طرف بات کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں سوچنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت نے دماغ میں رکھی ہے، مگر چونکہ اس کے ساتھ دل کی شراکت بھی ہوتی ہے، اس لیے عقل کا اطلاق دل پہ کیا جاتا ہے، اور دل کو ایک بادشاہ کی حیثیت انسانی جسم میں حاصل ہے، کیونکہ عمل کی جو طاقت ہے وہ دل میں ہے۔ جذبات جو پیدا ہوتے ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں، اچھے جذبات ہوں یا برے جذبات ہوں، نیکی کا جذبہ ہو یا برائی کا جذبہ ہو، یہ سارے جذبات دل میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک لوگ اور نافرمان لوگ پوچھتے تھے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 25 میں ہے کہ متی ھذا الوعد، قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، محاسبے کی منزل کب آئے گی،
اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ جو عذاب لانے کا وعدہ کر رکھا ہے اس کو جلدی پورا کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے۔ نافرمانوں کو سزا مل کر رہے گی، مگر اس کا جو وقت ہے مقرر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں کہ کس قوم کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جو برحق نبی کے جھٹلانے پر آ جاتا ہے اور جس کی دھمکی آپ ہمیں بار بار دے چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس قوم پر کس طرح کا عذاب نازل ہونا ہے اور کب نازل ہونا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم جس کیلنڈر کو دیکھ رہے ہو اللہ کے ہاں وہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وقت ربڑ کی مثال ہے، کھینچو تو دراز اور چھوڑ دو تو ذرا سا۔ اسی طرح وقت یعنی ٹائم اس دنیا میں دراز کر دیا گیا ہے، یہاں کے 1000 سال اللہ کے یہاں کے ایک دن کے برابر ہیں۔ انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے۔ آدمی کو گزری ہوئی زندگی مختصر سی معلوم ہوتی ہے اور باقی زندگی کتنی دراز۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گزری ہوئی زندگی سمٹا ہوا ربڑ ہے اور باقی زندگی کھچا ہوا ربڑ ہے۔ پس اگر کسی قوم کو 1000 سال کی مہلت ملی ہے تو وہ اللہ کے حساب میں صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ اور مکہ والوں سے عذاب کا وعدہ کیے ابھی تو 13 سال ہی گزرے ہیں، اللہ کے یہاں یہ مدت کس شمار میں ہے؟ چند لمحوں سے زیادہ نہیں۔ پس یہ نہ کہو آپ نے جو دھمکی دی تھی اسے عرصہ بیت گیا، ابھی تو چند لمحات ہی گزرے ہیں کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہاں کے باشندے ظالم لوگ تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑا ان کو، عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر وہ میری پکڑ سے بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، میں ان سے باز پرس کر لوں گا کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو تمہاری فرمائشیں پوری کرنا میرا کام نہیں ہے، تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو مگر یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، میرا کام تمہیں آگاہ کرنا ہے، عذاب تم پر لانا نہیں ہے، باز پرس کرنا اور ہر نیک اور بد کو اس کی نیکی اور بدی کی جزا و سزا دینا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر ایک کے مناسب حال فیصلہ فرمائیں گے۔ فرمایا یاد رکھو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، ایک مغفرت اور دوسری باعزت روزی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعمال صالحہ سے مراد اخلاص ہے، یعنی جنہوں نے ایمان میں اخلاص پیدا کر دیا، جیسا کہ سورۃ انعام آیت نمبر 83 میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ نہیں کی بلکہ خالص توحید کو قبول کیا اور تقوی اختیار کیا۔ تو اگرچہ اعمال میں کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر عمل صالح کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا گیا ہو، جیسے کہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا فاتبعونی
کہ ہر نیک کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ کسی عمل کے متعلق پورے وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ضرور ہی مقبول ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو یا کسی شرط کو پورا نہ کیا ہو، اس لیے ہر عمل کی موجودگی میں بھی بخشش اور مغفرت کی ضرورت ہے، جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز باعزت روزی کی بات فرمائی۔ باعزت روزی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اسی کی خاطر انسان بعض اوقات غلط طریقے بھی استعمال کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ، رشوت اور اسمگلنگ کے ذریعے روزی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی روزی باعزت روزی نہیں کہلا سکتی، بلکہ یہ تو ذلت والی روزی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت کو جو روزی ملے گی اللہ کے ہاں، وہ روزی باعزت ہوگی، حلال ہوگی، پاکیزہ ہوگی، بغیر کسی مشقت کے نصیب ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دست نگر ہوتے ہیں، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے احسان کے اپنی رحمت سے رزق عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو باعزت روزی کہا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے یا کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو دین اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جو شریعت انہوں نے انسانیت کے سامنے پیش کی ہے، وہ تو انہیں پسند نہیں، وہ تو اپنی خواہشات اور رسم و رواج کا نظام جاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی آیات اور اللہ کے دین کو مغلوب کرنے والی بات ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں بھی ان کو امن و سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ظلم کا شکار رہیں گے۔ آیات الہی تو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گی، مگر یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یعنی جو لوگ نبی اور اہل ایمان کو ہرانے کی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، وہی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نافرمان بندوں میں شامل نہ فرمائیں، بلکہ اپنے فرمان بردار بندوں میں شامل فرمائیں، اور اہل جنت والے اعمال ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔